واقعہ کرتاس واصف صاحب اناؤ یو پی سے، جناب والا اس پہ تو پوری بحث ہو چکی ہے۔ اگر یہ واقعہ کرتاس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھوانا چاہتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ روک دیا، وہ اتنی ضروری کوئی چیز لکھوانا چاہتے تھے تو اس کے بعد بھی تو حیات طیبہ رہی ہے، 3 دن 3 راتیں، تو پھر بھی حیات طیبہ رہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو روکنے سے کیا ہوا؟ کسی اور کو فرماتے کہ لاؤ بھی کاغذ قلم میں لکھنا چاہتا ہوں لکھوا دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کیا حیثیت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے روکنے سے کوئی ایسی ضروری چیز ہوتی تو رک جاتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں روکا تھا؟ ان کی بھی تو سنو۔ انہوں نے پوری حدیث یہ ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ساری حیات طیبہ میں ہم لوگوں پہ ہی تو محنت کی ہے، ہمارے ہی لیے تو بے چینی رہی ہے، اب اس وفات کے مرض میں بھی ہم آپ کو زحمت دیں، یہ نہ کریں، حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں کافی۔ یہ بات تھی، بس اتنی سی، جس کو اتنا بڑا افسانہ بنا لیا ہے، بات اتنی سی۔ کل ایک صاحب کا فون آیا، جی بس انہوں نے بھی یہی کہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہ جو بیانات یا یہ چیزیں ہوتی ہیں تم حدیثوں کا حوالہ دیتے ہو، اللہ کی کتاب کافی نہیں۔ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا بازو ٹوٹ گیا ہے، اس نے اس پہ پٹی چڑھا دی، ڈاکٹرز نے پلستر چڑھا دیا، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرے تو اب اس پہ مسح کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا خدا کی کتاب تو چپ ہے، وہ تو کچھ نہیں بتاتی، تو اب آدمی کہاں جائے؟ مسح کر لے۔ میں نے کہا کیوں مسح کر لے؟ دلیل اس کی انسانی عقل یہی کہتی ہے۔ میں نے کہا انسانی عقل یہ نہیں کہتی کہ پلستر کے جس حصے میں اندر پانی نہیں جا سکتا اس کو پورے کا پورا دھو لے، اور جہاں پلاسٹر میں اندر پانی جا سکتا ہے اس کو بچا لے، اور عقل یہ نہیں کہتی کہ تولیہ لپیٹ لے اور اس پہ کر لے۔ یہ ساری عقلی باتیں ہیں، کچھ نہیں بن پڑا۔ اب حدیث کی طرف تو جانا نہیں تھا، جہاں آیا کہ اگر ایسی صورت پیش آ جائے تو مسح کر لو، جیسے سر کا مسح کیا جاتا ہے اس کے قریب قریب۔ ایسے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کو وہ اس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔